गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मेरे वट सावित्री का है। इसके एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने के बाद में सुबह मैं अपना देख रही थी कि कैसी लगी है मेहंदी। बहुत प्यारी लग रही थी, आप भी देख सकते हो। देन इसके बाद में मैंने कुछ अपनी रील्स की शूट की थी, वो जो श्रृंगार की रील का शूट करते हैं वो थी। देन इसके बाद में हमारे पास में ही एक बरगद का पेड़ है, फिर वहाँ पर मैं जाती हूँ। जाने के बाद मैं देखती हूँ कि सभी लोग पूजा कर रहे थे। फिर इसके बाद में मैं भी वहीं पर ही जगह मिलती है तो मैं भी वहीं पर बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद में फिर मैं भी अपनी वहाँ पर थाली तैयार करती हूँ। थाली देखिए, मैं अब धीरे धीरे सारा सामान निकाल रही हूँ। निकालने के बाद में सारी चीज़ें अपनी थाली में रखती जाती हूँ। उसके बाद में फिर एक दीदी आकर फिर वो मेरे सिंदूर लगाती हैं, वो मेरे लगाती हैं। इसके बाद में फिर ऐसा होता है कि सुहागिनी स्त्री एक दूसरे के लगाती है, फिर मैं उनके लगाती हूँ। ऐसे करने के बाद में ऐसे मतलब किया जाता है। ये कर सकते हो आप पूजा के समय, हर टाइम मतलब ये चीज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में मैं पूजा करूँ। पूजा काफ़ी विधि विधान लगता है पूजा करने में। मैंने अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाने के बाद में फिर मैंने जो प्रसाद बनाया था, प्रसाद फिर मैं चढ़ाती हूँ, टीका लगाती हूँ, तिलक विलक करते हैं। जो ऐपन मैंने बनाया था, अभी प्रसाद चढ़ाया। जो सुबह सुबह प्रसाद बनाते हैं, वो जो बरगदाई होती हैं वो, और जो पूड़ी बनाते हैं वो मैंने चढ़ाई, भोग लगाया, इसका फूल चढ़ाया। इसके बाद में ये जो बरगद के पत्ते हैं, इनमें मैंने ऐपन लगाया। ऐपन लगाया जाता है। फिर ये जो माला है मैंने बनाई थी, ये माला मैंने चढ़ा दी है। ऐपन लगाया, ये देखिए 5 पत्तों में आप ऐपन लगा सकते हो, क्योंकि पेड़ तो काफ़ी बड़ा होता है। आप ऊपर पत्तों को नहीं आप छू सकते हो, तो आप ऐसे नीचे पत्ते रख के आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। मतलब जो आप सामान वहाँ पर लेके गए सब में आपको ऐपन लगाना पड़ेगा। तो ऐपन आप लगा दोगे तो वो जो भी सामान होगा वो सारा शुद्ध हो जाएगा। मतलब वो लगाते हैं। अगर बेना लिया तो बेना में भी लगाना है। जो फल आप चढ़ा रहे हो उसमें भी आप लगा सकते हो। सभी में आप ये ऐपन लगा सकते हो। और फिर बरगद के पेड़ में भी लगाना होता है बाद में, फिर आप वहाँ भी लगा सकते हो। फिर मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। मेरे पास यहाँ पर नहीं थे गणेश जी, तो मैंने सुपारी ली। सुपारी में फिर ये माला चढ़ा दिया। वस्त्र की जगह आप ऐसे कलावा या ऐसे माला चढ़ा सकते हो। देन इसके बाद सिंदूर लगाया, उनको टीका लगाया। देन फिर मैंने सबको टीका लगाया। उनको लगाने के बाद में फिर आप सबको टीका लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा में, बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग अपनी अपनी पूजा वहाँ पर कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था उस जगह पर। ऐसे त्यौहार में तो अच्छा लगता ही है। फिर आप जो भी फल लेके गए हो, सीजनल फल जो होते हैं वो आप चढ़ा सकते हो वहाँ पर। चढ़ाने के साथ साथ में आप प्रेयर भी करते जाओ। फिर जो ऐपन बचा था फिर वो मैंने बरगद के पेड़ में लगा दिया। वहाँ पे भी लगाना ज़रूरी होता है। उनके जो जड़ होती है, जड़ में भी लगा सकते हो आप, पेड़ में भी लगा सकते हो। तो मैंने पेड़ में लगा दिया था। 7 बार आप लगा सकते हो, 5 बार भी आप लगा सकते हो, जितने बार भी। ये 2 बार ही लगा, मतलब या तो फिर आप 5 बार लगाइए या तो फिर आप 7 बार लगाइए। इसके बाद जो आप माला बनाते हो, 7 माला बनाया जाओ या 5 माला बना लो। उसमें से एक बरगद पेड़ को चढ़ाया जाता है, एक अपने लिए होता है, बाकी वहाँ पर आप किसी को दान भी कर सकते हो। माला जो आपने बनाया है वो आप दे सकते हो। जो भी लेडीज़ हैं, एक दूसरों को आप, जो लोग पूजा नहीं करती हैं उनको आप वो माला दे दो। तो वो एक मतलब एक तरीके से वो हो गया कि आपने उनको
جو سہاگ کی چیز ہوتی ہے، مطلب ایسے آپ مالا ان کو دان کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں پھر میں نے جو مالا چھوٹے چھوٹے مالے میں نے بنائے تھے وہ وہاں پر چڑھا دیے تھے۔ جو خربوزہ تھا وہ دونوں خربوزہ میں نے چڑھا دیے۔ جو بڑے بڑے مالے تھے وہ ایک میرے لیے تھا اور ایک برگد جی کے لیے تھا، تو وہ سب میں نے چڑھا دیا۔ سارا چڑھانے کے بعد میں نے شنگار ماتا رانی کو چڑھا دیا۔ سنگار چڑھانے کے بعد میں پھر جو چنا ہوتے ہیں یہ بھی میں نے وہاں پر ایسے بھوگ کے طریقے لگا دیا تھا۔ بہت صحیح لگ رہا تھا پوجا کرتے ٹائم میں، صحیح بہت ودھی ودھان سے پوجا کرنی چاہیے، بہت صحیح لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو میں سندور لے کے گئی تھی وہ سندور سے میں نے اپنا سندور دان لے لیا۔ سندور لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہی میں ابھی کر رہی ہوں۔ وہاں پر پھر بچے بھی بہت سے، سبھی کے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، سب بہت انجوائے کر رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے مزہ آ رہا تھا، بہت زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور ایسے پوجا سب لوگ کے ساتھ مل کے ایسے پوجا کرو، سب لوگ تمہارے اگل بغل بیٹھے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ ایسے گھر پہ اکیلے اکیلے اتنا بھی نہیں اچھا لگتا ہے، اس لیے اگر جہاں تر ہو سکے کہیں پر پیڑ ہو تو وہاں پر جا کر آپ کو پوجا کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد میں جو بینا ہوتا ہے وہ برگد کے پیڑ کو بینا کر دینا چاہیے۔ دین اس کے بعد آرتی آپ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑے سے پھول اور اکشت لے کے آپ برگد، تاکہ آپ کہانی سن سکتے ہو۔ تو اس ٹائم پہ میں کہانی سن رہی ہوں، آپ بیٹھ کے آپ کہانی سن بھی سکتے ہو، آپ اپنے منہ سے کہانی پڑھ بھی سکتے ہو، تو کچھ دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ اچھوون کر دیتے ہیں پانی سے۔ پھر اس کے بعد میں آپ برگد کے پیڑ کو آپ بھیٹ کر سکتے ہو، جیسے گلے ملنا ہوتا ہے آپ گلے مل سکتے ہو، گلے ملنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس میں۔ پھر اگر آپ کے ساتھ میں پتی آپ کے ساتھ گئے پھر آپ ان کو بھی ٹیکا کر سکتے ہو، ٹیکا کریے، آپ ان کی آرتی کر سکتے ہو۔ آرتی کرنے کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ ان کا آشیرواد لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ ان کے پیر چھوئیے، پیر چھو کر ان کا آپ آشیرواد لے سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر سب ایک دوسرے کے وہاں پر سندور ایسے لگاتے ہیں، وہ آپ کے لگائیں گے پھر آپ ان کے لگاؤ گے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہاں پر کوچھا لے لیا تھا، جو میں نے اپنا پرساد چڑھایا تھا تو اس میں سے ایک جو خربوزہ ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے کوچھے میں، اور جو دو پرساد چڑھائے جاتے ہیں، ایک برگد بھگوان کو چڑھایا جاتا ہے، ایک وٹ ماتا کو چڑھایا جاتا ہے، وٹ ساوتری جی کو، اور ایک آپ کا ہوتا ہے۔ تو ایک جو چڑھایا ہوا ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہو، 12 برگد آئی ہو 12۔ اس کے بعد میں آپ وہاں پر بیٹھ کر ہی آپ کو وہاں پر اپنا ورت توڑنا ہوتا ہے۔ تو 12 چنے لینے ہوتے ہیں، اور جو وٹ کی جو ہوتا ہے نا کلی ٹائپ کی ہری ہری، وہ بھی اس کو بھی 12 ٹکڑے میں آپ کو لے، تو پھر ایک بھی آپ ایسے کھا سکتے ہو۔ ایک ہی بار نگلنا ہوتا ہے، ایک ہی بار میں ایک ہی گھونٹ میں آپ کو جتنے بھی 12 وہ چنے ہوتے ہیں ایک ساتھ آپ کو وہ گٹکنا پڑتا ہے، چبایا نہیں جاتا ہے کہ ایک بھی دانت کے نیچے نہیں آنے چاہیے۔ جو بھی 12 چنے آپ نے لیے ہیں وہ دانت کے نیچے نہیں لانا ہوتا ہے، مطلب چبانا نہیں ہوتا ہے، اس کو ایک ساتھ آپ کو نگلنا ہوتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی مین پوجا میں سب سے بڑا یہی مطلب ہوتا ہے، ایک مین چیز یہی ہے کہ آپ کو ایک گھونٹ میں 12 چنے کو ایک ساتھ گٹکنا پڑتا ہے، ایک ہی گھونٹ میں۔ اس کے بعد میں وہاں پر جتنے بھی دیدی لوگ تھے سب نے ایک دوسرے کو ایسے سندور لگایا، سندور لگانے کے بعد میں ایک دوسرے کو پرساد دیا، پھر ملے، ایسے ایک دوسرے سے مل نہیں ہو گیا، ایک دوسرے سے ایسے مل سکتے ہو آپ سندور لگا کر، جو آپ پرساد ایک دوسرے کو آپ پرساد دے سکتے ہو۔ یہی سب لوگ ایسے ملتے ہیں، یہی سب تہوار ہوتا ہے، ایسے مل کر منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آپ کو نہیں پتہ ہے کچھ تو آپ ایک دوسرے سے وہاں پوچھ بھی سکتے ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں کوئی پہلی بار کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری بار کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں پتہ ہوتی ہیں، تو اتنے سب لوگ مل کر وہاں پر جب پوجا کرتے ہیں تو
ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے وہاں پر کچھ بھی اگر بھول رہے ہو، کچھ آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے آپ پوچھ سکتے ہو. تو وہی میں نے بھی یہاں پر کچھ پوچھا تھا، تو وہی پھر میرا جو دھاگا تھا وہ وہاں پر تھوڑا سا اٹک رہا تھا بار بار، بہت زیادہ وہ پریشانی ہو رہی تھی، مطلب ہو نہیں رہا تھا. ایسے کر کے پھر میں نے سارے جو پھیرے برگد کے پھیرے لیے جاتے ہیں نا، پریکرما کی جاتی ہے، آپ 7 بھی کر سکتے ہو، آپ 12 بھی کر سکتے ہو، جتنے آپ کر سکتے ہو. آپ 108 بار بھی بہت لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہو، جتنے آپ کی مطلب سویدھا کے انوسار آپ کر سکتے ہو. پھر لاسٹ میں ہم لوگوں نے گروپ فوٹو بھی لیا، لاسٹ میں گروپ مطلب ویڈیو بھی بنا لی. ایسے انجوائے کر رہے تھے پل جو ہے وہ اس کو کیپچر کر رہے تھے کہ ہاں ایسے ایسے کر کے سب مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ. تو جتنے لوگ بھی وٹ ساوتری کی پوجا کرتے ہیں سب پلیز کمنٹ میں بتائیے گا مجھے.